آج ویو 360 میں سی پیک کا آئی ایم ایف کے پاس جانے سے کوئی تعلق نہیں، اور آئی ایم ایف کے پاس جانا ہماری اپنی نالائکی ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل پر سینیٹر مشاہد حسین کا تجزیہ۔ 22 دفعہ ہم آئی ایم ایف گئے ہیں۔ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا گجرات پر پی ایم ایل کیو کی گرفت کمزور ہو رہی ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ مایوس اور ناخوش جنوبی ایشیا کے ورکرز ہیں، کیوں؟ شامل کریں گے گیلپ کا سروے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے ساتھ 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کے فنڈز کے لیے مذاکرات آخرکار کامیاب ہو گئے، جس کے بعد پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بھی کچھ ٹھہراؤ دیکھا گیا۔ مختلف معاشی ماہرین سمجھتے ہیں کہ عالمی مالیاتی فنڈ کی طرف سے جاری ہونے والی رقم پاکستان کی ضرورتوں کے لیے ناکافی ہے، لیکن اس پیش رفت کے بعد پاکستان کے لیے دوسرے ممالک یا مالیاتی اداروں سے قرض لینے میں آسانی ہوگی۔ پاکستان کو موجودہ مالی سال میں اپنی درآمدات، خساروں اور ادائیگیوں کے لیے 41 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ سینٹ کی دفاعی امور کی کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر مشاہد حسین سید نے وائس آف امریکہ کے علی فرقان کے ساتھ ایک انٹرویو میں پاکستان کی سیاسی قیادت پر سخت تنقید کی۔ ان کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا غریب عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سوال کے جواب میں کہ ایک خیال یہ تھا کہ پاکستان کی سی پیک میں شمولیت سے اسے اقتصادی خود مختاری ملے گی اور آئی ایم ایف میں نہیں جانا پڑے گا، سینیٹر مشاہد کا کہنا تھا۔ دیکھیں جی، آئی ایم ایف کے جانے سے سی پیک سے کوئی تعلق نہیں۔ سی پیک نے پاکستان کو ایک نئی امید دی ہے، اور جو مردہ پروجیکٹ تھے گوادر بندرگاہ، تھر کول، اقتصادی ترقی، ان کو زندہ کر دیا ہے۔ جو آئی ایم ایف ہم جاتے رہتے ہیں، اور یہ 22 دفعہ ہم آئی ایم ایف گئے ہیں، وہ ہماری اپنی نالائکی کی وجہ سے ہے۔ آسان فیصلہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو کہے وہ من و من مان لو اور اس کا رگڑا عوام کو ملے، اور اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، کیونکہ کیا آپ کی معیشت میں ترقی ہوگی؟ اگر آپ کی وجہ سے بیشتر لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، عوام کو، اور جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، ٹیکسیشن بہت ہائی ہو گیا ہے، تو پھر اس کے نتائج کیا ملے آپ کو، اس کے فوائد کیا ملے ہمیں؟ تو اس وقت تھا کہ انقلابی تبدیلی لائی جائے، بڑے مشکل فیصلے کیے جائیں، اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے پر اپنے آپ پر انحصار کے فیصلے کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ہم نے راستہ صحیح اختیار نہیں کیا، کیونکہ اس کے لیے بہت جرأت کی ضرورت ہے، بہت ہمت کی ضرورت ہے، بہت قربانیوں کی ضرورت ہے، جو ہماری جو اس وقت کی رولنگ کلاس ہے وہ نہیں کرنے کو تیار۔ اور آسان راستہ ہے کہ جی ان سے بھیک مانگ لو، اور جو وہ کہتے ہیں وہ کر لو، اور رگڑا عوام کو دے دو۔ اگر پاکستان نے بقول مشاہد حسین درست راستے کا انتخاب نہیں کیا اور اس سے طویل مدت پر ہونے والی پاکستان کی معیشت یا عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، تو پاکستان یہ اقدامات کرنے پر مجبور کیوں ہے؟ اور اس کے لیے دوسرا متبادل ہے کیا؟ اور یا ایسے متبادل ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈسکس ہوئے ہیں لیکن آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکے؟ ماہر معیشت ڈاکٹر زبیر اقبال اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر زبیر، ایک خیال یہ بھی ہے کہ ان مالی اداروں کے فیصلوں کے پیچھے سیاسی عوامل کارفرما ہوتے ہیں، یہ کس حد تک درست ہے؟ کیونکہ پاکستان میں یہ پرسیپشن کافی عام ہے۔ دیکھیے، ہر عالمی جو آرگنائزیشن ہوتی ہے اس میں یقیناً طور پہ جو ممبر ملک ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن بڑی حد تک اس قسم کے اثرات جو ہیں صرف اسی صورت میں سامنے آتے ہیں جب ایک ملک خود اپنے لیے افیکٹو پالیسی تیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو چیلنج یہ آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ملک کو بہتر بنائیں، اپنی پالیسیز کو افیکٹولی بنائیں۔ آپ کو پھر عالمی اداروں کے پاس جانے کی اسی کو ضرورت پڑتی ہے جب آپ کو شارٹ ٹرم نیڈز پیدا ہوتی ہیں۔ اگر وہ نیڈز پیدا نہ ہوں تو پھر آپ کو مشکل نہیں بنے گی۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، وہاں پر ابھی تک ہم نے کوئی پالیسی ایسی اختیار نہیں کی جس کی وجہ سے ہم سیلف ریلائنس پیدا کر سکیں۔ ہم نے اگر آپ ٹیکس لیول کو دیکھ لیجئے، ہمارا جو ٹیکس ریونیو جی ڈی پی کے ساتھ ہے وہ دنیا کے 10 قریب کم ترین جو ملک ہیں ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ ہم 11-12% سے اوپر نہیں جاتے۔ یہ
बहुत अफसोसनाक बात है। अगर हम अपने मुल्क के अंदर खुद अपने रिसोर्सेज पैदा करने के लिए तैयार नहीं हैं तो यकीनन आपको भीख मारना पड़ती है, आपको बाहर जाना पड़ता है। दूसरे ममालिक और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको पैसे देती हैं तो वो रिक्वायर करती है कि अपने आप इकॉनमी को बेहतर करें, आप सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश करें। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है अभी तक इस किस्म का कोई इफेक्टिव फैसला नहीं किया गया। तो डॉक्टर साहब, बहुत से लोग इस वक्त समझ रहे हैं, पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ हलकों में ये बात हो रही है कि पाकिस्तान की सूरत हाल भी श्रीलंका जैसी हो सकती है। हम एक तो कितना दूर हैं उस तरह की सिचुएशन से, और क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है? देखिए, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी डायनामिक्स कैसी है। अगर आप इफेक्टिवली अपने डिमांड को कंट्रोल कर लें, अपने इंपोर्ट्स को कंटेन कर लें और डोमेस्टिक प्राइसेस जो हैं उनको इस तरह बढ़ाएं कि वो इफेक्टिव जो मार्केट कंडीशंस हैं उनको सामने रखें, तो फिर आप उस मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे। अभी आपके रिजर्व्स काफ़ी हैं, लेकिन याद रहे कि ये रिजर्व बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं अगर डोमेस्टिक पॉलिसीज़ गलत रहीं। ख़ास तौर पे अगर आप एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करते हैं तो फिर मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, नंबर एक। नंबर दो, अगर बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करते रहे और लोगों के हाथ में पैसे चलते रहे और आपने डोमेस्टिक सब्सिडीज़ बढ़ा दी, जैसे कि इस वक्त लगता है कि दोबारा ऑयल प्राइसेस के ऊपर मतलब सब्सिडी बढ़ाई जाएंगी, तो फिर यकीनन मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और आपके रिजर्व बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। अगर रिजर्व जल्दी ख़त्म हो जाते हैं तो कोई और दूसरे मुल्क आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। तो एक एंगल अगर हम इस सूरत में देखें, डॉक्टर साहब, एक एंगल अगर हम इस सूरत में देखें कि जिस तरह से आपने कहा कि जो रिजर्व्स हैं वो काफ़ी हैं, लेकिन इतने शायद काफ़ी नहीं हैं, 6 से 7 हफ्ते की इंपोर्ट शायद कवर कर सकते हैं। IMF के बिल के बाद शायद हम देखेंगे इस फ़ंड के बाद कुछ सिचुएशन बेहतर हो, लेकिन एक इस वक्त जो मिलने वाले फ़ंड्स हैं पाकिस्तान को, कौन से मसाइल हल होंगे इससे? गुज़िश्ता 3 माह से फ़ंड्स ना होने की वजह से मईशत बहुत स्लो डाउन हुई है और अगले 6 माह में सऊदी अरब, UAE और चीन का कर्ज भी वापस करना है, तो कैसे ये चलेगा आगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यही आ जाती है, जैसे आपने फरमाया, अगर पॉलिसीज ठीक नहीं होंगी तो मुश्किलात पैदा होंगी, यकीनन ग्रोथ कम होगी। देखिए, हमारे यहाँ इस वक्त जो ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने की कोशिश की जा रही है वो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब आप एक ऑब्जेक्टिव को हासिल करते हैं तो दूसरे ऑब्जेक्टिव्स को मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टेबलाइजेशन करना चाहते हैं और अपने रिजर्व्स को ठीक करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर यकीनन आपकी ग्रोथ में कमी आएगी। आपको ये ग्रोथ की कमी एक्सेप्ट करना होगी। उसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले आप उस मुकाम पे पहुँचें जहाँ पर आपकी डोमेस्टिक फाइनेंसिंग जो है वो बेहतर हो जाए, उसके बाद आप ग्रोथ कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी एक्सटर्नल पोजीशन भी बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहें कि एक्सटर्नल पोजीशन और ग्रोथ एक ही वक्त में बेहतर हो जाए तो अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस ये नामुमकिन है। डॉक्टर ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें इस हवाले से बता रहे थे कि पाकिस्तान को जो फंड्स मिले हैं IMF के, उसके बाद किस करवट ये ऊँट आगे बैठेगा। और अब बात करते हैं पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। व्यू 360 में इस हफ्ते आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बारे में रिपोर्ट्स देखी। आज बात करते हैं 2002 में बनने वाली जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की। सियासी पंडित मानते हैं कि मुस्लिम लीग काफ की सियासत गुजरात से शुरू हुई और गुजरात तक ही महदूद रही। खुद को कौमी सतह की जमात कहलाने वाली काफ लीग के तरक्याती कामों के गुजरात शहर पर क्या असरात नज़र आते हैं और क्या ये पार्टी वहाँ अब भी उतनी ही मकबूल है जितनी माजी में थी? गुजरात से समन खान ने जानने की कोशिश की। दरियाए चनाब के किनारे आबाद शहर गुजरात पाकिस्तान की कौमी सियासी जमात मुस्लिम लीग काफ का गढ़ समझा जाता है। जमात के कारकुन कहते हैं कि तालीमी इदारों से लेकर तफरीही मुकामात और सड़कों पर लगी इफ्तिताही तख्तियाँ चौधरी बरादरान के काम को जाहिर करती हैं। सीवरेज का निज़ाम, सड़कों का निज़ाम, आला दर्जे पे इन्होंने फंड्स दिए हैं, अपने चेयरमैन को काम करवाए हैं, तरक्याती काम जो हैं। एक आम बंदे को जब ये सहूलत हो कि एक बड़ा घर जहाँ पे जाके उसकी बात सुनी जाए और उसका वो काम हो जाए, तो ये तो उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। 2001 में वजूद में आने वाली मुस्लिम लीग कायदे आज़म 2002 के आम इंतखाबात के बाद हुकूमत में आई, लेकिन बादज़ां सिर्फ चंद हलकों तक ही महदूद रह गई। इलेक्शन 2018 में काफ लीग को मजमूई तौर पर 5,17,000 वोट मिले, जो कुल वोटों का सिर्फ 0.94 था। लेकिन कौमी असम्बली में उनकी 5 और पंजाब असम्बली में 10 नशिस्तों को हुक्मरान जमात PTI के साथ इत्तेहाद की सूरत तकवीत मिल गई, जिसे मुस्लिम लीग काफ के वर्कर ज़िला गुजरात के लिए फ़ायदा मंद समझते हैं। पिछले 3.5-4 साल हमारी पार्टी हुकूमत में आई, तो उसमें एक मेरी छोटी सी वार्ड के ऊपर तकरीबन 70 लाख रुपया
कि गलियाँ नालियाँ वगैरह जो थी वो बनाई गई। अगर पूरी यूनियन कौंसिल जो देखी जाए तो मेरे ख्याल से 3 से 4 करोड़ रुपया जो फंडिंग मोनस लाई साहब और परवेज़ लाई साहब की तरफ से मिली, वो हमने पूरी यूनियन कौंसिल में हमने लगाए। मुस्लिम लीग काफ के हामियों के मुताबिक चौधरी बरादरान के बारे में ये तासुर गलत है कि उनकी जमात का मंशूर शायद पाकिस्तान के किसी एक शहर या ज़िला के लिए है। परवेज़ लाई साहब साबका दौर में वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, तो उन्होंने कतन भी कोई ऐसी पॉलिसी इख्तियार नहीं की थी कि जिसमें उन्होंने गुजरात सिटी को ज़िले को ऑब्लाइज किया और बाकी जो ज़िले रह गए मानदा ज़िले उनको उन्होंने इग्नोर किया हो। एक 1122 की सर्विस है जो कि विदिन 7 मिनट जो है ना वर्क करती है और लोग इससे पूरे पंजाब में मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। गुजरात के बेशतर रिहायशियों को शिकवा है कि वो अगर किसी दूसरी जमात को वोट दे भी दें तो इक़्तिदार में आने वाली दीगर जमातें पंजाब के ज़िले को नज़रअंदाज कर देती हैं कि जैसे इस पर अब चौधरी बरादरान का ठप्पा लग चुका है। 2-3 दफ़ा आए हैं, वो इधर काम नहीं करते नून लीग वाले। भी आते हैं यही बोलते हैं ना, मैं आऊँगा तो मैं ऐसे कर दूँगा, मैं ऐसे कर दूँगा, लेकिन करते कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ की नौजवान नस्ल की सियासी पसंद बदली दिखाई देती है। पुराने जो है ना चौधरीयों का वोट है, आप जो मर्जी पूछेंगे, जिससे मर्जी पूछ लें। हाँ, जो यूथ है, लोग जो नए लोग हैं वो आजकल इमरान खान की तरफ हैं। चौधरी बरादरान की कमांड यहाँ इस शहर में काफ़ी देर से है। वो जीत तो जाते हैं हर इलेक्शंस में, लेकिन वो उस तरह रिजल्ट नहीं क्रिएट करना चाह रहे जिस तरह लोगों को चाहिए। जो यहाँ के लोग भी वही चीज़ें रिक्वायर करते हैं जो बड़े शहर को लोग चाहे, और यहाँ पे बिजनेस क्रिएट किया जाए, एम्प्लॉयमेंट जो है ना बढ़नी चाहिए। सुबह पंजाब की सियासत में गुजरात के चौधरी बरादरान के असर और रसूख से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद PMLQ कौमी सतह पर मकबूल जमातों की फहरिस्त में से खासी नीचे है। 2018 के आम इंतखाबात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पाकिस्तान की 10वीं मकबूल तरीन जमात थी, जो कि तमाम सियासी और मजहबी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के मुकाबले सबसे कम वोट बैंक को जाहिर करती है। माहिरीन कहते हैं कि अपना वजूद बरकरार रखने के लिए काफ लीग को अपना दायरा कार मुल्की सतह पर बढ़ाना होगा। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, गुजरात। अमरीकी सदर जो बाइडन बतौर सदर मशरिक़ वस्ता के अपने पहले 4 रोज़ा दौरे पर हैं, जिसमें उन्होंने आज फ़लस्तीनी हुकाम से भी मुलाकातें की। सदर बाइडन ने अमेरिका की तरफ से फ़लस्तीनी अवाम की मदद के लिए तकरीबन $32 करोड़ की इमदाद का ऐलान भी किया। अमरीकी सदर ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ मुलाकात में इसराइल और फ़लस्तीन की मुश्तरका इक़्तिसादी कमेटी को बहाल करने के बारे में भी बात की, जिसकी 2009 से कोई मीटिंग नहीं हुई थी। मुश्तरका इक़्तिसादी कमेटी की बहाली फ़लस्तीनी अथॉरिटी की देरीना मुतालबा था। सदर बाइडन ने ऐलान किया कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों के लिए इसराइल में काम करने और कारोबार करने के इजाज़तनामों की तादाद को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। सदर जो बाइडन आज सऊदी अरब के दौरे पर रियाद पहुँचे हैं। बाइडन के मशरिक़ वस्ता के दौरे में उनकी तरजीहात तेल की कीमतें, ईरान के साथ जौहरी मुआहिदे की बहाली और इलाकाई इस्तेहकाम है, लेकिन इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि वाशिंगटन पोस्ट के कॉलम निगार जमाल खशोगी और फ़लस्तीनी नजाद अमरीकी सहाफ़ी शिरीन अबू अकला के कत्ल पर भी तवज्जो दी जानी ज़रूरी है। मशरिक़ वस्ता के 4 रोज़ा दौरे में सदर जो बाइडन इसराइली और फ़लस्तीनी रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसराइल और इलाकाई इस्लामती उनकी तवज्जो का अहम मरकज़ हैं और कुछ तज्जियाकारों को उम्मीद है कि सदर बाइडन का दौरा इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान हम आहंगी का बायस बन सकेगा। लेकिन सदर बाइडन की एक ऐसी मीटिंग में शिरकत के मंसूबे पर जिसमें सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल होंगे, सख्त तनकीद की जा रही है और कुछ लोग इसे इंसानी हकूक की कदर करने वालों के मुंह पर तमांचे से ताबीर कर रहे हैं। सदर बाइडन जो कुछ कर रहे हैं इससे जाहिर होता है कि इंसानी हकूक की कोई कदर कीमत नहीं और दूसरे असरात, नताइज या मकासद के हसूल के लिए इन पर सौदेबाजी की जा सकती है। ये कई लिहाज से उस नजरिए को चकनाचूर करता है जो सदर बाइडन ने यूक्रेन पर रूस की जारहियत के बाद दुनिया को पेश किया था। सऊदी अरब के दौरे को सदर बाइडन की जानिब से किए जाने वाले उन वादों से पीछे हट जाने से ताबीर किया जा रहा है जो इंसानी हुकूक को अमरीकी खारजा पॉलिसी का मरकज बनाने और सन 2018 में वाशिंगटन पोस्ट के कालिम निगार जमाल खशोगी के कत्ल पर सऊदी वली अहद को आलमी बिरादरी से अलग थलग करने से मुताल्लिक हैं।
I think this is terribly disappointing for. میرے خیال میں یہ سعودی عرب کے انسانی حقوق کے محافظوں اور سول سوسائٹی کے رہنماؤں کے لیے انتہائی مایوس کن ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی حکمت عملی اور پالیسی کے لحاظ سے یہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ میرے خیال میں اس سے امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امریکہ اور اقوام متحدہ دونوں کو غیر جانبدارانہ طور پر ایسے ثبوت ملے تھے کہ خشوگی کے قتل کے پیچھے سعودی شہزادے کا ہاتھ تھا۔ سعودی ولی عہد ان دعووں کی تردید کرتے ہیں۔ ایک اور چیلنج 11 مئی کو مغربی کنارے میں اسرائیل کے ایک چھاپے کے دوران فلسطینی امریکی صحافی شیریں ابو عاقلہ کا قتل ہے۔ ان کے اہل خانہ نے یروشلم میں صدر بائیڈن کے ساتھ ملاقات کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے فائرنگ ممکنہ طور پر ان کی موت کی ذمہ دار ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ آیا فائرنگ جان بوجھ کر کی گئی تھی۔ ٹرمپ اور موجودہ انتظامیہ دونوں ہی، اور خاص طور پر بائیڈن انتظامیہ، بین الاقوامی تحقیقات کے لیے سعودیوں پر دباؤ ڈالتی رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ شیریں ابو عاقلہ کے معاملے میں ایسا کرنے پر بہت کم زور دیا گیا ہے۔ صدر بائیڈن کی اسرائیل آمد سے قبل وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ امریکی صحافی کے اہل خانہ کو صدر کے ساتھ براہ راست بات چیت کے لیے امریکہ مدعو کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب انسانی حقوق کی تنظیمیں ہر مصافحے کا بغور جائزہ لے رہی ہیں اور ہر لفظ کو توجہ سے سن رہی ہیں، صدر کی حیثیت سے بائیڈن کا مشرق وسطیٰ کا پہلا دورہ ممکنہ طور پر مشکل ہوگا۔ سنڈی سین کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ صدر بائیڈن نے آج فلسطینی صدر محمود عباس کے ہمراہ بات کرتے ہوئے شیریں ابو عاقلہ کے قتل کی مکمل انکوائری کی ڈیمانڈ بھی کی ہے۔ شو میں آگے چل کر ہم آپ کو ملوائیں گے خوشحال خان خٹک کے گھرانے کے ایک فرد سے، اور اب بات کرتے ہیں گیلپ کے 2022 کی گلوبل ورک پلیس رپورٹ کے بارے میں، جس میں نشاندہی کی گئی ہے کہ دنیا بھر میں ورک فورس یا کارکنوں کا ذہنی دباؤ بلند ترین سطح پر ہے۔ گیلپ کی اس سال کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ جنوبی ایشیا کے ورکرز سب سے زیادہ ناخوش اور مایوس ہیں۔ عائزہ عرفان کی رپورٹ۔ کیا آپ اپنی نوکری سے تنگ ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ اداس اور اپنے مستقبل کے بارے میں مایوس ملازمین پاکستان، انڈیا اور جنوبی ایشیا کے دیگر ملکوں میں رہتے ہیں۔ یہ کہنا ہے گیلپ کی حالیہ اسٹیٹ آف گلوبل ورک پلیس رپورٹ کا۔ خود کو دنیا کے ملازمین کی آواز کہنے والی اس رپورٹ کے مطابق دنیا میں 60% افراد کو اپنے کام میں کوئی دلچسپی نہیں اور 19% افراد اپنی نوکریوں سے باقاعدہ ناخوش ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ملازمین کی کام سے دلچسپی اور ان کی عمومی خوشحالی کے اثرات ان کے مزاج، ذہنی اور جسمانی صحت اور دفتری کام میں نمایاں نظر آتے ہیں، اور کووڈ-19 نے ان حوالوں سے دنیا کے ورکرز کی زندگیوں پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ 140 ممالک کے 68,000 سے زیادہ ملازمین کے سروے کے نتائج کے مطابق دنیا کے ملازمت پیشہ افراد کے انگیجمنٹ اور ویل بینگ کے سکور صرف 1% بڑھے ہیں، اور یہ بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی نوکریوں کو بے معنی سمجھتے ہیں، اپنی زندگیوں سے ناخوش ہیں اور مستقبل کے حوالے سے پر امید نہیں۔ اور ان میں زیادہ تر تعداد ساؤتھ ایشینز کی ہے، جو بے حد مایوسی، پریشانی، اداسی اور غصے کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں سب سے زیادہ ساؤتھ ایشین ورکرز خصوصاً خواتین کا یہ کہنا ہے کہ ان کی عزت نہیں کی جاتی۔ اس رپورٹ میں عالمی سطح پر پچھلے 2 سال میں ورکرز کے سٹریس یا ذہنی تناؤ میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا۔ 44% افراد ہر گزرے دن کو ایک سٹریسفل دن کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ خواتین ورکرز کے سٹریس لیول مردوں سے زیادہ ہیں، اور کینیڈا اور امریکہ کے ملازمت پیشہ افراد سب سے زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود رپورٹ میں سب سے زیادہ جاب مارکیٹ میں بہتری بھی امریکہ اور کینیڈا میں ہی دیکھی گئی، اور یہ 2 ممالک دنیا میں نوکری کرنے کی بہترین جگہیں قرار دی گئی ہیں، کیونکہ ان دونوں ممالک میں ملازمین کی نوکریوں میں دلچسپی سب سے زیادہ ہے، جاب اپرچونیٹیز بہترین ہیں، ملازمت پیشہ افراد خوشحال اور آرام دہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس رپورٹ کی فائنڈنگز تو آپ نے جان لی۔ اب آپ اگر کوئی بزنس چلاتے ہیں یا کسی ادارے میں مینیجر ہیں تو ایک سوال کا جواب جاننا آپ کے لیے بھی بے حد ضروری ہے۔ کیا آپ کے ملازمین خوش ہیں؟ اور شو کے آخر میں آپ کی ملاقات کراتے ہیں اسفندیار خٹک سے۔ اسفندیار کا تعلق معروف پشتو شاعر خوشحال خان خٹک کے گھرانے سے ہے، لیکن انہوں نے شاعری کی بجائے اپنے لیے ایک دوسرے فن کا انتخاب کیا، کتھک ڈانس، جسے اپنے حوالے سے وہ خٹک ڈانس کہتے ہیں۔ ایک قدامت پسند معاشرے میں کن مشکلات سے گزر کر وہ اپنے مقصد تک پہنچے، جانتے ہیں اسلام آباد سے گیتیارہ انیس اور سلمان قاضی کی اس رپورٹ میں۔
رنگ پہننے سے آپ کی مردانگی کم نہیں ہوتی. سرخ رنگ، لال شاہباز قلندر جی کا رنگ ہے، اس کو پہننے سے آپ کی مردانگی کم نہیں ہوگی. آپ کتھک کریں گے، آپ کی مردانگی کم نہیں ہوگی. کیا مرد صرف پتھر توڑنے کے لیے بنا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، جو نرم انداز ہے، کس نے کہا ہے کہ یہ جو انداز ہے یہ خدا نے صرف عورتوں کے ہی میراث میں لکھا ہوا ہے؟ السلام علیکم، آداب. میرا نام خانزادہ اسفندیار خٹک ہے اور میں کلاسیکی رقاص ہوں. میرے کتھک کے ساتھ سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ سن 2000 میں انگریزی کے اخبار دا نیوز میں ایک اشتہار آیا کہ کلاسیکی رقص کتھک عورتوں اور بچوں کے لیے. تو میں نے ان کو فون کیا اور میں نے کہا کہ نہ تو میں بچہ رہا ہوں اور نہ ہی میں عورت ہوں، تو اس طرح کی زیادتی کیوں کہ میں مرد ہو کے کتھک کیوں نہیں سیکھ سکتا. تو میں نے وہاں پہ پھر سائمہ خوشنود جی، جن کے والد خوشنود صاحب ریڈیو پاکستان میں ہوتے تھے اور اداکارہ ریما کو وہ کتھک سکھاتے تھے، فلم انڈسٹری کی اداکارہ ریما کو، تو ان سے میں نے کتھک سیکھنا شروع کیا، سائمہ خوشنود جی سے. تو یہ پھر میرا سلسلہ چلتا رہا. پھر ایک سٹیج شو پہ میرا ایک آڈیشن ہو رہا تھا رقص کے لیے. پھر وہاں پہ ایک لڑکی تھی کہ جو اندو جی کی شاگرد تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو اندو جی کی شاگرد ہوں، تو میں بھاگتا گیا اندو مٹھا جی کے پاس. تو اس طرح میرا کتھک کا سلسلہ شروع ہوا. ظاہر ہے ان دنوں میں اے لیول کر رہا تھا سن 2000 میں، تو میرے گھر والے بہت ناراض ہوئے کہ تم اب کتھک سیکھ رہے ہو، باقاعدہ ناچ سیکھ رہے ہو، کرتے تو تم ہو افغان لوگری پشتو کے رقص کرتے ہو، لیکن اب ہندی کلاسیکی رقص تم سیکھو گے. تو پھر میں نے جو ہے نا بہت ہی مشکلات کے ساتھ کتھک سیکھا. تو یہ جو جتنی بھی فنون لطیفہ کی چیزیں ہیں یہ ہمارے خاندان میں چلتی آ رہی ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں تو افغان ہوں، پٹھان ہوں، خوشحال خان خٹک کی 12ویں پشت ہوں، تو کیوں نہ میں پشتو کے ساز پہ، پشتو کی موسیقی پہ میں کتھک کی اور خٹک کی آمیزش پیش کروں. اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ خوشحال خان خٹک کی 12ویں پشت اور وہ کتھک کر رہا ہے یا خٹک ڈانس کر رہا ہے. تو وہ یہ ہے کہ خوشحال خان خٹک خود ایک بہت بڑے فنکار تھے، چونکہ شاعر سے بڑا فنکار کوئی نہیں ہوتا. انہوں نے الفاظ کا رقص کیا. شاعری جو ہے وہ الفاظ کا رقص ہے اور میں اعضاء کی شاعری کرتا ہوں. جو رقص ہے وہ اعضاء کی شاعری ہے. خوشحال خان خٹک نے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے ظلم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی اور انہوں نے استعمال کی اپنی تلوار اور اپنی شاعری. اور میں آج 21ویں صدی میں معاشرے میں ناانصافی اور ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں اور میں اس کے لیے استعمال کر رہا ہوں اپنا رومال اور اپنا گھنگرو. سازوں میں ہم بہت زیادہ تفریق کرتے ہیں. اب ڈھول جو ہے یا رباب جو ہے، رباب قابل عزت ہے. اگر میں رباب بجاتا تو لوگ بہت تعظیم کرتے، لیکن گھنگرو بھی تو ایک ساز ہے اور ساز ایک محبت کا پیغام ہے. اور محبت سے نفرت کرنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل پتھر کا ہو. میں ان کو خوشحال خان خٹک کا یہ شعر سناتا ہوں کہ شیخ دی منظر و جاکڑا زبو ڈاکے پیالے آخلا، شیخ دی منظر و جاکڑا زبو ڈاکے پیالے آخلا، ہر سڑے پیدادا خپل خپل کار لرکنا. کہ شیخ جو ہے وہ نماز اور روزہ رکھے اور میں بھرے ہوئے پیالے پیوں گا، اور ہر انسان بنا ہے اپنے اپنے کام کے لیے. تو یہ خوشحال خان خٹک نے آج سے 4 صدیاں پہلے کہہ دیا تھا. ان کو شاید معلوم تھا کہ اس طرح میرا ایک پڑ پوتا نکلے گا جو پھر اس طرح رقص کرے گا، اور انہوں نے پہلے سے شعر میں کہہ دیا ہے کہ خدا نے ہر انسان کو اپنے اپنے کام کے لیے بنایا ہے. تو مجھے خدا نے شاید رقص کے لیے بنایا ہے، اس لیے میں رقص کرتا ہوں. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/voa urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.